بہت ہی شوقت ہے. میں اگر اجازت ہو تو چند جملے اس میں سے پڑھتا ہوں. اور حضور کی یہ وضاحت میں نے عرض کیا بار بار, اور یہ دجل یہ ہے, تلبیس یہ ہے کہ جس صفحے پہ آگے ہی اسی تسلسل میں جہاں پہ مسیح السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اس کو نکال دیا. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سچی غیرت رکھنے والا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت بتا رہے ہیں ہمیں, یہ میں ناظرین کو بھی بتاؤں. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ابھی جو اعتراضات پڑھ کے سنائے گئے, یہ کتاب انجام آتم سے لیے انہوں نے, اس کے حاشیے سے. اور یہ دیکھیں کہ یہ وہ یہاں تک لکھ رہے ہیں, یہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتاب کا اصل عکس ہے. اور اس کے آگے جو ہے یہ دیکھیں, اگلے کتاب پہ وہ ازالہ اوہام پہ چلے گئے ہیں, یعنی کہ بالکل آگے ایک اور اعتراض وہ لے آئے ہیں. جبکہ در حقیقت جو بات تھی وہ یہ ہے کہ یہ وہ صفحہ ہے جس کو انہوں نے اپنے عکس دکھایا. یہ صفحہ جس کے آگے اس میں وضاحت آتی ہے یہاں پر, حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ وہ جواب ہے جو ایک شاتم رسول کو دیا گیا ہے اور اس یسوع کے حوالے سے دیا گیا جسے تحریف شدہ انجیل میں بیان کیا جاتا ہے. وہ دینے کی جو ہے وہ یہ جو جنہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہے اتنی ضخیم کتاب کیا ہے, ایک مجموعہ کذب و افتراء ہے. انہوں نے اس طرف بالکل توجہ نہیں کی کہ اگلا صفحہ بھی دکھائیں پھر یا تو لوگوں کو دیکھیں نا, پھر اگر اگلا صفحہ دکھائیں گے تو پھر تلبیس حق بالباطل نہیں ہوگی. پھر وہ یہودی علماء کے ساتھ مشابہت کیسے بنے گی؟ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال کہنے والوں کی کا دجل اسی ایک, آپ نے جو یاد بات کی, پوری کتاب کی تو ضرورت نہیں ہے, اسی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اور ہم تو بڑی وضاحت سے کہتے ہیں ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, ویب سائٹ پہ موجود ہیں, وہاں پہ تو چھاپنے کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ جو ہیں وہ اگلا صفحہ پڑھ لیں گے تو ہمارا دجل کھل جائے گا. لیکن ہم درخواست کریں گے کہ جائیں ہماری جماعت کی ویب سائٹ پہ, یہی کتاب انجام آتم یہ کھولیں اور اس کو اس صفحے پہ جائیں اور اس کے پورے متن کو پورا پڑھیں. ورنہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہی بات ہوگی کہ قرآن کے بیچ میں سے ایک بات لے لو اور باقی کو چھوڑ دو. اب حضرت, اور یہ جو حضرت مسیح السلام نے طریق اختیار فرمایا ہے یہ بالکل ایک الزامی رنگ میں ہے, اور یہ متکلمین کا طریق رہا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے مسلمات کی روح سے اس کو جواب دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ تھا وہ بالکل مختلف ہے. چنانچہ آپ نے اپنی وضاحت اعلان فرمائے, آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی مسیح مراد لیا ہے, اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ بن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے. آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اور توڑ مروڑ کے حوالوں کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں سب عدالتوں میں جب کسی شخص کا جھوٹا ہونا کھل جائے نا تو اس کی باقی شہادتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ایک بات ہی ان کے دجل اور جھوٹا ہونے پر کے لیے کافی ہے جس میں انہوں نے مسیح اسلام کے حوالوں کے بارے میں قطع و برید سے اس طرح کام لیا ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کے اس کے برعکس ایک نتیجہ نکالا ہے. اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحریرات لکھ رہے تھے اور عیسائیوں کے خلاف یہ باتیں پیش کر رہے تھے, اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے مرزا صاحب نے تو مناظرے کا رنگ ہی بدل دیا. اور وہ جو عیسائیوں کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگ اسلام چھوڑ کے عیسائیت کی طرف جا رہے تھے وہ واپس اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے. اس زمانے میں آپ کو مجھے معلوم ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے ہیں, ڈاکٹر اپنے مرزا حیرت دہلوی صاحب نے یہ لکھا اور اس کا میں چند جملے پڑھ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہیں. اس نے مناظرے کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی, اور یہ اس مناظرے کا ایک انداز تھا. تو یہ انتہائی درجے کی میں کہوں گا کہ خباثت ہے کہ یہ آج دیکھیں غیر مسلموں کی طرف سے قرآن پہ بھی اسی طرح اعتراض ہوتے ہیں. بیچ میں سے ایک بات لے لی, آگے پیچھے چھوڑ دیا اور قرآن پہ اعتراض کر دیا. کل کو کہیں گے کہ جو قرآن دیکھو اندھوں کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے آگے بھی اندھا ہوگا, اور یہ نہ بتائے کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اس میں ظاہری آنکھوں کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے, دل کا اندھا ہونا مراد ہے. تو یہ بدقسمتی سے جو ظاہری آنکھیں رکھنے والے ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں وہ اس طرح دجل کرتے ہیں. ہم انہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اس تلبیس حق اور باطل سے باز آ جائیں. تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور حق کو عمدن چھپاتے ہو, لیکن ایک وہ ذات ہے جس کے سے کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے, اور اس کی جب گرفت آتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. جس طرح آپ نے بھی